لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله سبحان اللہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے کیا بات ہے، کیا بات سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے یہ خواجہ کی نگری ہے اسی لیے رحمت برستی ہے یہ خواجہ کی نگری ہے اسی لیے رحمت برستی ہے گر نہ ہو اجازت ان کی تو عرس منانے ہم کہاں آتے تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ لائق ستازیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم اپنے حبیب کے وسیلے سے سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے سرکار خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے ہماری ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العزت ہمیں
ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، ایسی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور اور معروف آیہ مقدسہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، نہ ان پر کسی چیز کا غم۔ وہ ہیں کون؟ تو رب نے بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ ہمیں ذکر کرنا ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ کرامتیں تو ہم نے بہت ساری سن لی، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ اسی سال ہی غریب نواز کا جشن یا جلسہ منایا گیا، ہر سال منایا جاتا۔ اور ہم نے غریب نواز کی کرامتیں بھی سنی، ہمارے ذہن میں بھی ہے، اگرچہ ایک یا دو، ساری کرامتیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب کے ذہن میں نہیں ہوگی، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، لیکن کرامات جو ہے غریب نواز کی یہ سب کو یاد ہے۔ کرامتیں سن کر کے ہمیں نہ کسی کو کرامت دکھانی ہے اور نہ ہم دکھا سکتے۔ کرامتیں آج ہماری اس محفل میں ذکر ہوگا غریب نواز کے اخلاق اور کردار کا۔ اور یہ چیز ضروری ہے۔ کرامتی ہمیں پتہ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کیا تھے یہ ہمیں پتہ نہیں، اور اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ کرامتی ہم نے سنی، اب ہم نہ کسی کو کرامت دکھا سکتے ہیں، نہ ہم خود کرامت نہ ہم دکھا سکتے، نہ کسی کو دکھانا ہے نہ دکھا سکتے، تو پھر اس کو اب ذہن میں ہے تو اس کو یاد رکھیں۔ لیکن کردار جو ہے وہ ہمیں دکھانا ہے، دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ ہم جن کی یہ محفل سجائی ہے، ان کے اخلاق اور کردار کیا تھے۔ پتہ کب چلے گا؟ جب یہ ماننے والے جتنے بھی ہیں ان ماننے والوں کے کردار وہی ہو جو کردار تھے غریب نواز کے۔ بہت اچھے، واہ کیا بات! چونکہ اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کی شان بلند و بالا رکھی، کہ میں صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انسان یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ساری مخلوق، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ہے تو یہ انسان۔ بہت خوب۔ لقد کرمنا کا تاج اللہ رب العزت نے اس انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کے بارے میں اب مخلوق اللہ کی
اس پہ بحث نہیں کرنا، چونکہ آسمان بھی ایک مخلوق اور اس کے اوپر جو یعنی فرشتے، یہ ساری چیزیں مخلوقات میں، گرچہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، لیکن انسان جو ہے یہ افضل ہے، انسان کی ذات۔ اب ان انسانوں میں سب انسان برابر نہیں، انسان ہونے میں بھی سب برابر نہیں۔ اگر اس میں صرف دو ہی جماعتیں کی جائے تو ایک کو کہا جائے صاحب ایمان اور دوسری جماعت کو کہا جائے بے ایمان۔ کیا بات! اب یہاں بیٹھے ہیں صاحب ایمان، تو صاحب ایمان میں بھی سب برابر نہیں، بہت اچھے، بہت اچھی۔ صاحب ایمان میں بھی سب برابر نہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بسر کی، اور انہی کلمہ پڑھنے والوں میں ہم بھی ہیں، یعنی جو اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے پوری زندگی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی سنت پہ بسر کی، بچپن سے لے کر کے دنیا میں جتنی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، تاریخ پڑھ لے، تاریخ خود ان کی والدہ فرماتی، حضرت ام الورا فرماتی ہے کہ میرا بیٹا یہ حسن، نام حسن، میرا یہ بیٹا جب دودھ پیتا تھا، دودھ، اور قریب میں جو عورتیں رہتی تھی، جو گھر تھے، مکان تھے، ان میں سے کوئی عورت اپنا بچہ لے کر کے اگر میرے پاس آتی اور یہ میرے پاس وہی عورتیں آتی تھی جن کا دودھ خشک ہو گیا، بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو پورا یا نہیں ہو رہا تھا، مکمل اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو کہا وہ ایسی مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی، اور میں اپنے اس بیٹے غریب نواز حسن کو میں دودھ پلا دوں، یہ میرا بیٹا کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا، غریب نواز شیر خار یعنی چھوٹے بچے ہی آواز سنتا کسی بچے کے رونے کی، ان کی والدہ کہتی ہے کہ وہ غریب نواز جو ہے یہ ایک طرف سے دودھ پیتے، پھر میں انہیں دوسری طرف سے پلاتی تو نہیں پیتے، اور میں زبردستی کرتی تو وہ اشارہ کر کے مجھے یہ بتاتے کہ ماں مجھے جتنا پینا تھا میں نے پی لیا، اب یہ بھوکا ہے اسے پلا دے، یہ بھوکا ہے اسے پلا دے۔ اب اگر اسی پہ غور کیا جائے، اسی پہ غور کیا جائے کہ ابھی شیر خاری کا زمانہ ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، دودھ پیتا بچہ کتنا ہوتا ہے، نہ اس میں عقل، نہ بولنے کی، نہ سوچنے کی، نہ اچھی طرح سے دیکھنے کی، دودھ پیتے بچہ، اور اشارہ کر کے ماں کو سمجھا دے کہ ماں میں نے دودھ پی لیا ہے اب اسے پلا دے۔ بچپن ہی سے غریب نواز غریبوں کو نوازتے رہے، لقب تو یہ بعد میں ملا غریب نواز، اس سے پہلے یہ غریب نوازی ہو رہی ہے، یہ غریب نواز لقب بعد میں ملا ہے، پہلے شروع ہی سے بچپن ہی سے دودھ پیتے زمانے سے، شیر خاری کے زمانے سے غریب نواز۔ اور اگر اس کو اپنے ذہن میں رکھا ہو تو ذرا حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ تھا، یہ طریقہ غریب نواز اپنا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو جب دائی حلیمہ لے کر کے گئی تھی اور انہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا اور دوسری طرف سے پلانا چاہا تو میرے آقا نے اشارہ کر کے دائی حلیمہ سے کہا مائی میں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا ہے، اب یہ دوسرے حصے کا دودھ محمد رسول اللہ کا نہیں، اس کے رضائی بھائی کا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر!
بہت کیا یہ بات کردار، ہائے 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 یہ میں کردار بتا رہا ہوں غریب نواز کی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کی سنت، جی صرف اتنا ہی نہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ غریب نواز بچپن ہی سے کھلانے کا اتنا شوق تھا کہ بچے جو کھیلتے انہیں اپنے گھر لے کر کے آئے اور مجھ سے یہ کہا تھا ماں اچھا کھانا بناؤ اور بنا کر کے انہیں کھلاؤ، اور ان کی والدہ کہتی ہیں صرف یہ حکم دے کر کے چلا نہیں جاتا تھا، بیٹا یہ کہا کہ چلا نہیں جاتا تھا، آج ہم ہماری ماں کو کہتے تھے مہمان آئے کھانا کھلا دینا، اچھا بنانا، یہ ہم بھی کہتے لیکن کہتے ہیں کھلا دینا۔ یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں، ابھی جوانی کی طرف قدم نہیں رکھا، بچپن کی بات ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے غریب نواز آ کر کے کہتا ماں میں ان بچوں کو لے کر کے آیا ہوں، کھانا بنا، اچھا بنا اور انہیں کھلا۔ اور جب ان بچوں کو میں کھانا کھلاتی تو کہتی تھی غریب نواز میرے گود میں سر رکھ کر کے مجھ سے کہتے ماں جب ان بچوں کو کھلاتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا ایک بات اور عرض کر کیا دوں، بات بہت خوب بہت خوب بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نیکیاں جتنی بھی ہیں نیکیاں، ان ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے دوسروں کو کھانا کھلانا۔ نیکی کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب کوئی اچھا کام کرے، یعنی عبادت کریں گے تب جا کر کے نیکی ملے گی۔ جی پتہ یہ چلا بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہی غریب نواز جا رہے تھے عید نماز پڑھنے کے لیے، نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز، بچپن ہے بچپن، عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں ایک بچہ رو رہا اور جیسے ہی نظر پڑی غریب نواز کی بچہ رو رہا ہے، پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب میں یہی کہا تھا کہ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اکیلا ہوں، عید کا دن ہے، میرے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے نئے کپڑے پہنے، میرے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے رو اس لیے رہا ہوں کہ آج اگر میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے نئے کپڑے خرید کر کے دیتا، میری ماں ہوتی تو مجھے نہلاتی، نئے کپڑے پہنا کر کے، سر کے بالوں میں تیل لگا کر کے، جسم میں خوشبو لگا کر کے مجھے عیدگاہ کی طرف بھیجتی جیسے تیری ماں نے تجھے بھیجا۔ غریب نواز نے جیسے ہی اتنا سنا، بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر لے کر کے آئے، آ کر کے کہا امی جان میں نے جو نئے کپڑے پہنے ہیں میں یہ اتار کر کے اسے دے رہا ہوں، نئے کپڑے اتار کر کے اسے دے رہا ہوں، اور میں پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر کے عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، دے دے۔ اب غریب نواز اس سے کہتے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، آج سے میری ماں تیری ماں ہے اور میں تیرا بھائی۔ کیا بات، میرے آقا تاجدار مدینہ کی، دیکھیں یہ بڑی مشہور واقعات ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ کی عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں ایک بچہ رو رہا تھا اور میرے آقا نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے جواب میں یہی کہا تھا یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اور میرے آقا نے پھر اسے اپنے گھر لے کر کے آئے اور گھر لے کر کے آنے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا اسے کپڑے پہنا دو، نہلا دھلا کر کے تیار کر دو، اب میں اسے عیدگاہ کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ اور پھر مصطفیٰ علیہ رحمت نے اس بچے سے کہا تھا رونا مت، تیرے ماں باپ نہیں تو کیا ہوا، عائشہ جیسی ماں، محمد رسول اللہ جیسا باپ، اور حسنین کریمین جیسے بھائی، اور فاطمہ زہرا جیسی تیری بہن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز یعنی کردار دیکھیں، کردار بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کا کردار، اخلاق
مصطفیٰ جان رحمت کے کردار اور اخلاق، جی جی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی سنت، عجیب پورا ہندوستان جی آج ابھی جا کر کے دیکھیں یا کل صبح جا کر کے دیکھیں، اپنے تو اپنے غیر بھی وہاں موجود ہیں جی جی حق جو آج ہمیں نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا نہیں، یہ ملک ان کا، یہ کہنے والے کہ یہ تمہارا ملک نہیں، یہ ان کا ملک ہے، یہ کہلانے والے یہ بھی وہاں موجود ہے، اور صرف موجود ہی نہیں، وہاں ان کے چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر کے نظر آ رہے ہیں، جھکائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہ غریب نواز کے پاس دولت نہیں، غریب نواز کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ چیز تھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، نبی کا طریقہ، میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کے اخلاق غریب نواز کے پاس موجود تھے، انہوں نے مدینے سے جب سفر کیا تھا شروع تو میرے آقا تاجدار مدینہ سے وہ ساری سنتیں سیکھ کر کے اور پھر سفر کیا ہے ہندوستان کی طرف، اور یہاں آ کر کے لوگوں کو نبی کی سنتیں سکھائی۔ بہت اچھا، 90 لاکھ نے ایسے ہی کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے ایسا نہیں کہ تقریر ہی کی، جلسے کیے نہیں، تقریر اور جلسے کرنے سے وہ جو کلمہ جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ اخلاق اور کردار دیکھ کر کی۔ جی 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 کیا میرے آقا تاجدار مدینہ نے فاران کی چوٹی پہ جب اعلان کیا تھا، اعلان جی مصطفیٰ جان رحمت نے، یہ شروع اسلام کی بات کر رہا ہوں، جی 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 لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، جی بتاؤ، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا، بتانے کا مقصد آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام یہ وہ مذہب ہے کہ حضرت آدم سے چلا آ رہا، جی جی لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اب وہ کلمہ پڑھتے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، تو انہیں پتا کیا چلے کہ اسلام کب سے ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے سے ہے، نہیں، یہ مذہب پرانا ہے، ہاں یہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سے پہلے یعنی اتنا عروج اور اتنا بلندی پہ نہیں تھا اور اتنا چمکا ہوا نہیں، اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ نے پھر سے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا کہ واقعی میں مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ کیا بات صحیح ذہن میں رکھیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ 1400 سال نیا کوئی دین نہیں، پرانا ہے۔ جی جی میرے آقا تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت کے اس اعلان سے کلمہ پڑھنے والے شروع اسلام کی بات 7 انسانوں نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت خدیجہ، مولا علی مشکل کشا، حضرت ابو بکر، زید بن حارثہ، سارے لوگوں نے شروع اسلام میں کلمہ پڑھا تھا، اور یہ کلمہ انہوں نے کیسے پڑھا تھا؟ کلمہ انہوں نے پڑھا کیسے تھا؟ حضرت خدیجہ نے کلمہ جو پڑھا تھا نبی کے اخلاق دیکھ کر کے، میرے آقا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا مان رہا، ابو بکر صدیق نے کیونکہ بچپن سے حضور کے ساتھ تھے اور انہوں نے سارے حضور کے اخلاق دیکھے، کہ یہی عادتیں یہی اخلاق جھوٹے انسان کے ہو نہیں سکتے، انہوں نے بھی کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تھا، جی حضرت بلال 8 یا 10 دنوں کے اندر ہی مسلمان ہوئے تھے، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس سے لے کر کے 8 یا 10 دنوں کے اندر ہی اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، جی جی 8 یا 10 دنوں کے اندر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اور یا حضرت بلال نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ 8 یا 10 دنوں میں بلال نے دیکھا کیا؟
ایسا حضور کے اندر بلال نے کیا دیکھا تھا؟ کیا میرے آقا نے کوئی معجزہ دکھایا تھا؟ معجزہ ابو جہل کو دکھایا تھا، وہ نہیں مانا۔ بلال بغیر معجزے کے مان رہا ہے۔ حضرت بلال کا حال یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اب کافر کے غلام تھے، غلام، جی اور ایک مرتبہ ہوئے تھے بیمار، جی حضرت بلال ہوئے بیمار، اور اس کافر آقا نے کہا تھا کہ یہ جو کام میں نے دیا ہے یہ پوری رات میں ختم کرنا ہے، پوری رات میں ختم کرنا ہے۔ اور اس وقت حضرت بلال کی حالت جو تھی وہ نازک یعنی بیمار تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کام میں من نہیں لگتا، اور کام کر بھی لے تو جتنا اس نے دیا اتنا کام وہ حضرت بلال نے کیا ہی نہیں۔ میرے آقا گزر رہے تھے، حضرت بلال کو دیکھا کہ حضرت بلال چونکہ بیمار تھے، زبان سے شکوے گلا ساری باتیں نکل رہی تھی۔ میرے آقا نے کہا کیا ہوا؟ جی اس نے کہا کہ بھئی میں ایک کافر کا غلام ہوں، میں اس کا فلاں کا غلام ہوں، اور اس نے مجھے یہ کام دیا ہے کہ صبح تک یہ کام کرنا ہے، میں بیمار، اب یہ کام مجھ سے ہو نہیں سکتا، اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو صبح وہ آ کر کے مجھ پہ ظلم کرے گا، مارے گا، پیٹے گا۔ کہا کیا کروں؟ بغیر شکوے کے کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا، کہا بلال بیٹھ جا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کہا بیٹھ جا، تیرا جو کام ہے وہ کام میں کر رہا ہوں۔ ہائے 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 اللہ اللہ، دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور حضرت بلال نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت بلال کو ابھی پتہ نہیں کہ یہی آخری رسول ہے۔ اس وقت تو سب یہی جانتے تھے کہ یہ حضرت عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرے آقا نے بلال بیٹھ جا، بیٹھ جا، تیرا جو کام ہے میں کروں گا۔ ساری رات مصطفیٰ علیہ رحمت بلال کی مدد کرتے رہے، اور پھر بلال کو کام کر دیا، اور میرے آقا نے فرمایا بلال اب بھی کوئی ضرورت ہو تو اس کو یاد کرنا، میں آیا ہی اس لیے ہو تاکہ لوگوں کی مدد کروں۔ ہائے 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 اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حیات النبی، واہ 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 واہ، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا بلال اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہو، جب بھی کام ہو، تندرست ہو یا بیمار، بلال مجھے یاد کرنا، مجھے کہنا تیرا ہر کام میں کر کے دوں گا، میں کر کے دوں گا۔ حضرت بلال بیمار ہوتے ہی 8-10 دنوں میں حضور کو بلاتے، دوسری رات تیسری رات میرے آقا نے حضرت بلال کا کام کر کے دیا تھا۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ نے اعلان نبوت فرمایا، اور کسی نے آ کر کے بلال سے کہا تھا، کہا بلال تو نے کچھ سنا؟ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، اس نے اعلان نبوت کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب لوگ اسے ماننے کے لیے تیار ہے۔ بلال نے کہا اگر یہ اعلان حضور نے کیا ہے، اگر یہ اعلان عبداللہ کے شہزادے نے کیا ہے تو بلال مانتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے بہت اچھے، لاجواب۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھ کر اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ دیکھا نہیں ابھی؟ تو نے ابھی اس کو سچی طرح سے دیکھا تھا؟ لوگ جادوگر کہتے ہیں، پاگل نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور تو حضرت بلال نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو بغیر کسی تنخواہ کے
میرے آقا تاجدار مدینہ کی تاریخ پڑھے، خوب صحیح صاحب، کردار پڑھے، کردار۔ ابو جہل کا غلام بیمار تھا، ابو جہل کا غلام اور بیمار، جی اور رات کے وقت جو اس کے زبان سے یعنی شکوے نکل رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بیماری کے عالم میں انسان چاہے جتنا ہو وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے، زبان سے آہ آہ کی آواز نکلتی رہتی ہے۔ اب میرے آقا تاجدار مدینہ نے رات کے اندھیرے میں وہ آواز سنی، غلاموں سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا قریب میں ابو جہل کا غلام ہے۔ یا ایک بات اور عرض کر دوں، جی جی ابو جہل جو تھا نا، ابو جہل نبی کا دشمن، جی اور یہ وہ دشمن ہے کہ سارے لوگوں کو بھڑکانے والا وہی جو تھا، ابو جہل اور غلام۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے جب سنا کہ ابو جہل کا غلام ہے، بیمار ہے، آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ابو جہل کا غلام ہے، ابو جہل ہمارا دشمن ہے، نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ یعنی آواز کیوں کر رہا ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا بیمار ہے، اور اس کی یعنی حالت پوچھنے کے لیے کوئی قریب نہیں جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو عیادت کر کے آتے ہیں۔ حضور کے ساتھ دیوانے گئے، اور وہ جو تھا یہ کہہ رہا تھا ابو جہل کا غلام، ہائے افسوس ہائے افسوس، جب تک میرے جسم میں طاقت تھی لوگ مجھ سے مزدوری کرواتے رہے، لوگ میرا فائدہ اٹھاتے رہے، آج میرے جسم میں کمزوری کیا آئی کہ مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، لوگوں نے مجھے بھلا دیا، لوگ میرے حالات پوچھنے نہیں آتے کیا ہوا۔ جب یہ زبان سے کہہ رہا تھا اس وقت میرے آقا اس کے سرہانے پہ کھڑے رہ کر کے حضور نے فرمایا فکر مت کر، اگرچہ دنیا کا کوئی انسان نہیں آیا لیکن میں محمد رسول اللہ آیا ہوں، اور رب نے مجھے بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ رب نے بھیجا ہی اسی لیے۔ تو کہتا ہے کوئی تیرا نہیں، دیکھ یہ محمد ہے جو تیرے پاس آیا ہے، تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ کسی ایک نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ ابو جہل کا غلام ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ مت سوچو کہ یہ کس کا غلام ہے، بلکہ ہر کسی کی مدد کرنا یہ محمد رسول اللہ کے اخلاق ہے۔ رسول اللہ زندہ باد، فیضان محمودی، زندہ باد، فیضان اکبری، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ۔ ہائے 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 زندہ باد، زندہ اب ان دو باد۔ حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، جی حضرت بلال اور یہ ابو جہل غلام، جی اور میرے آقا تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا کسی کو مت دیکھو کہ یہ کون ہے، بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، یہ میرے اخلاق میری سنت میرے کردار ہے کردار۔ اب غریب نواز مدینے سے آئے تھے ہندوستان کے اندر، غریب نواز کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، نہ ان کی زبان وہ سمجھے نہ ان کی زبان یہ سمجھے، پھر بھی 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے تو ایسے ہی نہیں تقریر سن کر کے نہیں، غریب نواز کے اخلاق اور کردار دیکھ کر۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، واہ واہ۔ اب جب ہندوستان میں آئے تھے، ہندوستان میں کیا بات، صحیح صاحب، پرتھوی راج چوہان نے، ظاہر سی بات ہے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ والوں کو ستانے والے، لیکن انہیں پتا نہیں کہ یہ ہماری طرح کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، یہ وہ تھا، اور نہ اسے کسی دنیاوی انسان نے بھیجا تھا، اس کو بھیجنے والے نبیوں کے نبی اللہ کے حبیب ہے، اور یہ کوئی عام انسان نہیں، رب کا ولی ہے، ولی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ کسی ایک راجپوت کو بلایا تھا پرتھوی راج نے، جی اور اس راجپوت سے کہا تھا ٹھیک آدھی حکومت دوں گا، اس سے کہا تھا نوجوان تھا، کہا آدھی حکومت دوں گا، جی ایک کام کرنا، اس نے کہا آدھی حکومت بھی لے رہی ہے چونکہ اکھنڈ بھارت کا یعنی راجہ تھا پرتھوی راج، جی جی جی
پورے ہندوستان کا راجا تھا، اور پورے ہندوستان میں دوسرے بھی راجا تھے چھوٹے چھوٹے، یعنی کوئی ضلع کا، کوئی تحصیل کا، الگ الگ راجا تھے، اور پرتھوی راج سب سے بڑا۔ اس نے کہا ایک کام کرنا ہے، کام کرے گا اور یہ عمل اگر ہو گیا، کام اگر پورا ہو گیا، آدھی سلطنت اور حکومت اور بادشاہی دوں گا۔ اس نے کہا کام کیا ہے؟ کہا وہ فقیر آیا نا، وہ بہت ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے، کہا بس اسے جو ہے قتل کرنا ہے، غریب نواز کے قتل کے منصوبے، قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا بس یہی کام ہے، یہ کام تو ابھی کر کے آتا ہوں۔ اس راجپوت نوجوان نے بھی کہا یہی کام ہے، اور کیا بھی جا رہا ہوں۔ اب یہ نکلا، خنجر لیا، خنجر، اور اس خنجر کو زہر میں بجھایا، یعنی زہر والا خنجر لے کر کے نکلا ہے، اور نکلا بھی تو کیسے ہے؟ خنجر کو چھپایا یا کمر میں، پیٹ کی طرف۔ اب آپ بھی ذرا سوچیں، دیکھیں وہ دور جو تھا، اس دور میں جو لباس پہنتے تھے لوگ، یوں کہے کہ وہ ہندوستانی لباس تھا، اور وہ لباس ایسا تھا کہ یہاں اوپر چشت اور نیچے جو ہے گول گھیر، یعنی کوئی اگر اس کے اندر چیز چھپی بھی ہو تو پتہ نہ چلے۔ آج کل بھی ایسے بڑوا لوگ جو وہ پہنتے ہیں ایسا لباس، یہ الگ بات ہے کہ گھیر تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن اس وقت زیادہ بھی، اور نیچے پاجامہ ایک دم چوش، یہ ہندوستانی لباس۔ اس وقت غریب نواز ایک میدان میں لوگوں کو دین مصطفیٰ سکھا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، میرے آقا تاجدار مدینہ کا دین سکھا رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق اور کردار۔ غریب نواز دین سکھا رہے تھے، لوگوں سے کہتے ہیں کسی کو کچھ کام، کسی کا کوئی مقصد، اب یہ اللہ دعا کریں یہ بیٹھک ایسی نصیب ہو، ایسی بیٹھکیں ہمیں نصیب ہو جہاں اللہ کے ولی بیٹھے اور محفل میں بیٹھنے والے وہاں سے علم حاصل کرتے رہیں۔ اب وہ بیٹھکیں نہ رہی، کیا بات صحیح صاحب، کیا بات۔ الحمدللہ ہمارے کچھ میں 2 ایسی بیٹھکیں تھی، اور اب وہ دونوں بیٹھکیں بند ہو گئی۔ اللہ رحم فرمائے، فیض آج بھی مل رہا ہے، لیکن وہ فیض جو محمود شاہ جیلانی سے مل رہا تھا اور مفتی اعظم کچھ سے ملا تھا، ویسا فیض اب نہیں مل رہا۔ فیض کے لیے مرید بھی ایسے ہو، مرشد بھی ایسا ہی ہوگا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، واہ 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 واہ۔ آج مرید بھی ایسے ہیں، مرشد ایسا تلاش کرتے ہیں کہ جو نہ نماز کے لیے کہے نہ دین کی طرف بلائے، بس انہیں 2 مرتبہ ہاتھ ملا کر کے مصافحہ کر کے سنت دے دے، باقی نمازیں وہ جانے، روزے وہ جانے، حج زکوٰۃ وہ جانے، بس ہم بیٹھے بیٹھے دنیا کی باتیں کریں گے، دنیا میں زندگی بسر کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چگلی کریں گے، غیبت کریں گے۔ اور مرشد بھی ایسا ہے کہ مریدوں کو اجازت دے رہا ہے، نہ یہ پیر جنت کی طرف جا رہا ہے، نہ مریدوں کو جنت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ اگر نبی کا طریقے پہ پیر نہ چلے تو پھر مرید کہاں سے چلے گا؟ پیر ہو غریب نواز جیسا، اور مرید ہو بختیار کاکی جیسا۔ پیر مرید ایسے ہو، کیا بات، بہت خوب۔ پیر ہو غریب نواز جیسا، اور مرید ہو بختیار کاکی جیسا۔ پھر دیکھ اللہ توفیق عطا فرمائے، برا لگا تو معاف فرما دے۔ عرض یہ کر رہا تھا، آیا تھا غریب نواز کے پاس، اور غریب نواز سب سے پوچھ رہے تھے مقصد کیا تمہارا؟ مقصد کیا تم کوئی مقصد لے کر کے آئے ہو؟ اور پھر آپ نے کہا اگر کسی کا مقصد پورا نہ ہوا ہو تو کہے مجھے، میں پورا کر کے دے رہا ہوں۔ لوگ اللہ رحم فرمائے، لوگ کہتے ہیں کہ ولی دیتے کیا ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سیدھا ہم بھی اللہ کے ولیوں سے نہیں مانگتے، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔
یہ لوگ جو ہم پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، انہیں ابھی اس بات کا بھی علم نہیں کہ ہم جو جانتے ہیں مسئلے سیدھا ولی سے ہم بھی نہیں مانگتے، ہم ان کو وسیلہ بنا کر کے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اللہ دے گا لیکن ولیوں کے صدقے میں دے گا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن دے گا بہت خوب، ولیوں کے صدقے میں۔ جی 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 ایک بات بتاؤں آپ کو، جی 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 انشاءاللہ 12 بج گئے، کوئی بات نہیں حضرت، چلو ارے 7 تاریخ دی گئی، ابھی آلہ ہے، دوسرا پروگرام شروع کر دے اور کیا۔ 7 تاریخ دی گئی تھی، 8 ہو گئی۔ جی جی یہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ورنہ کل صبح پھر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ بھی وعدہ خلافی کرتے ہو، 7 کو لے کر کے 8 میں پورا کرتے ہو۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز نے سب سے پوچھا، کہا تیرا مقصد، تیرا کام، تیرا کام، تیرا کام، جس کا کام ہوتا گیا وہ۔ اب غریب نواز کے چند ساتھی اور وہ جو آیا تھا قتل کرنے کے لیے، غریب نواز نے اسے بلایا، کہا بیٹا تو بھی آ جا، بتا تیرا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مقصد کچھ اور نہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اپنی محفل میں لوگوں کو سکھاتے کیا، اللہ اکبر، لوگوں کو سکھاتے کیا ہے، بس یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا، بس دیکھ لیا۔ غریب نواز نے کہا اگر یہی دیکھنا تھا تو خنجر چھپا کر کے کیوں آیا ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بغیر خنجر کے، اور تو خنجر لے کر کے، اس نے کہا دیکھو یہ تو ہمارا لباس ہے، لباس ہمارا لباس ہے اور ہم خنجر رکھتے ہیں۔ غریب نواز نے کہا لباس ضرور ہے لیکن یہ خنجر زہر سے بجھا ہوا ہے، اور بجھایا اس لیے ہے کہ تجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں، کہ کل تو بیٹھا تھا پرتھوی راج کے پاس اور وہاں بیٹھ کر کے تم دونوں نے میرے قتل کے منصوبے بنائے ہیں، اس نے آدھی حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے، قتل کر اور آدھی حکومت لے لے۔ جب اس بندے نے دیکھا یہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو 2 کے علاوہ تیسرا نہیں تھا، جب یہ بات سنی خنجر کو قدموں میں رکھا اور کہا حضرت معاف فرما دے، میں نے انسان دیکھا تھا۔ غریب نواز نے کہا کوئی بات نہیں، کہ اب تجھے جانا ہے تو جا سکتا۔ تجھے جانا ہے تو جا سکتا ہے، کیا بات ہے؟ بھائی یہ کیا، میں آیا تھا آپ کو قتل کرنے، یہ آیا تھا قتل کرنے، آپ کو بھی پتا ہے خنجر بھی ہے، زہر بھی ہے، کیا بات ہوئی ہے، آدھی سلطنت کی بات ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا، پھر بادشاہ مجھے بلائے گا، پھر وہ مجھے آدھی حکومت دے گا، میں پھر بھی قتل کے لیے آ سکتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے پکڑ کر کے قتل کر دیں۔ خود نے کہا تھا بہتر یہ قتل کر دیں ورنہ میں پھر کل واپس آؤں گا۔ غریب نواز نے کہا نہیں، یہ قتل کرنا ہمارا کام نہیں، یہ کام تمہارا ہے، ہمارا کام کسی کو قتل کرنا نہیں، ہمارا کام ہے کہ کوئی ہمیں مارنے کے لیے آئے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بہت اچھے حق ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا یہ کہ میں آیا تھا مارنے، غریب نواز کے چاہنے والے بھی پکڑ لیتے اسی وقت قتل کر دیتے، نہیں، کیونکہ غریب نواز کی نظر میں وہ بھی تھا جب میرے آقا تاجدار مدینہ مکہ فتح کیا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت نے دشمنوں کو قیدی بنایا تھا، وہ قیدیوں کا حال یہی تھا کہ اب ہمارا حال یہ ہوگا، ہمیں قتل کیا جائے گا، پھر ہمارے کلیجے کو نکال کر کے چبایا جائے گا، آنکھوں کو نکالا جائے گا، چونکہ انہوں نے حضور کے چچا کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو نبی نے کہا جو کچھ کیا وہ تمہارا کام تھا، سب کو معاف کرنا یہ محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ اخلاق اور یہ کردار تھے غریب نواز کے۔ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھلانا، دشمن کو معاف کر دینا، تب جا کر کے آج بھی دشمن ان کی چوکھٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ آج بھی اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی حکومت میری ہے، میں جو چاہوں کروں، تو صرف ایک مرتبہ چادر نہ بھیجے، پتہ چلے حکومت کس کی ہے۔ ہر سال جو چادر بھیج رہا ہے یہ اسی چادر کا صدقہ ہے کہ پورا ملک سنبھالے بیٹھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس میں اتنی ہمت نہیں بہت خوب۔ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ ہندوستان، یہ ملک میرا ہے، تو پھر چادر نہ بھیجے، پتہ چلے گا یہ ملک کس کا ہے۔ یہ ملک کل بھی خواجہ کا تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ واہ 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 واہ۔ برا لگا ہو کسی کو تو معاف فرما دے، لیکن یہ ملک ہندوستان غریب نواز کا تھا، ہے، رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان رہے گا اسی لیے کہ میرے خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ بہت خوب صحیح صاحب، بہت خوب۔ تو غریب نواز کو یہ حکومت ملی ہے تو مدد کرنے میں۔ جی جی وہ آیا تھا نا کسان، اجمیر شریف میں رہ رہا تھا، آ کر کے اس نے کہا تھا، غریب نواز سے کہا تھا کہ بادشاہ نے ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، اب میں اتنا بھر نہیں سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، یہاں یہ نہیں لکھا کہ ہندو تھا کہ مسلمان، جی یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں یہ نہیں لکھا تھا کہ کسان مسلمان تھا، ہندو نہیں کسان، اب چاہے جو ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، جی جی تھا ہندوستان کا، ہے ہے تھا اجمیر شریف کا، اجمیر شریف کا رہنے والا، آ کر کے کہا بادشاہ نے ٹیکس لگایا ہے، ٹیکس بھر نہیں سکتا ہوں۔ جی غریب نواز نے فرمایا، کہا بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا بس یہ ہے کہ ٹیکس معاف کروا دے، ٹیکس جو اس نے رکھا ہے یہ معاف کروا دے۔ جی غریب نواز نے سفر کا سامان لیا، رخت سفر باندھا، اجمیر شریف سے دہلی کی طرف پیدل سفر کیا۔ اللہ پیدل۔ اکبر۔ یا ایک بات عرض کر دوں، جی ہم سب غریب نواز کے ماننے والے ہیں، جی مانتے تو ہیں غریب نواز کو، لیکن غریب نواز کی نہیں مانتے۔ واہ واہ، غریب نواز کی نہیں مان۔ غریب نواز کو سب مانتے ہیں، غریب نواز، غریب نواز کی نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو ذرا اس سفر کو دیکھیں، پورے سفر میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ فرض اپنی جگہ پہ، تہجد غریب نواز کے چاہنے والوں کا جمعہ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ ذرا سوچیں، غریب نواز کے چاہنے والے جمعہ چلا جائے، اللہ رحم فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے عصر کی سنت خیر موقع بھی نہ چھوٹے، کیا بات ہونا تو ہے، یہ چاہیے جی غیر موقع بھی نہ چھوٹے۔ پورا سفر ہائے 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 ہائے، پہنچے دہلی کی سرزمین جی پہ جی جی، کسان کے ساتھ، اور اس وقت دہلی کی سرزمین پہ آپ کی مرید بختیار کاکی کو جو پتہ چلا، خلیفے بھی تھے اور مرید، پتہ چلا کہ مرشد پیدل سفر کر کے دہلی آئے، بادشاہ سے کہا، بادشاہ تھا شمس الدین، اس سے کہا کیونکہ شمس الدین مرید تھا بختیار کاکی کا، بختیار کاکی مرید تھے غریب نواز کے، کہا بیٹا چل مرشد اعظم آئے ہیں اور ہمیں اس کا استقبال بھی کرنا ہے۔ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، غریب نواز سے کہا حضرت آنے کی وجہ بتائیں، آئے کیوں؟ آپ مجھے بلا لیتے۔ غریب نواز نے کہا میں اپنے مقصد سے نہیں آیا ہوں، اپنے مقصد سے نہیں آیا ہوں، اپنے کام سے نہیں آیا ہوں۔ حضرت حکم فرمائے، کام کس کا، مقصد کیا؟ کہا دے کہ یہ غریب کسان اجمیر شریف کا رہنے والا ہے، میرے پاس آیا تھا، تیرا مرید شمس الدین التمش اس نے قید، یعنی اس نے جو ٹیکس زیادہ لگایا ہے، بس یہی معاف کروانے کے لیے آیا۔
اور کوئی کام نہیں. جی 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 بختیار کاکی نے اپنے مرید بادشاہ کی طرف شمس الدین کی طرف دیکھا. اس نے کہا حضرت اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں کیونکہ سپاہیوں نے بھیجا ہوگا. ابھی معاف کروا دیتا ہوں. آپ کا حکم ہے, ہمارے دادا مرشد کا حکم ہے تو ابھی معاف کروا دیتا ہوں. جی جی بس معاف کروا دیتا ہوں. اور پھر اس بادشاہ نے کہا حضرت آپ کو آنے کی یعنی زحمت نہیں اٹھانی چاہیے. آپ صرف خط لکھ دیتے, خط لکھ دیتے آپ کا کام ہو جاتا. آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی, بس خط لکھ کر کے بھیج دینا تھا کہ بھئی غریب نواز کا یہ حکم ہے. اور پھر اس نے کہا خط کی بھی ضرورت نہیں, بس اسے بھیج دیتے اور کہتا کہ مجھے غریب نواز نے بھیجا ہے. قسم خدا کی آپ کے نام پہ اس کا کام کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی آج کل کوئی ہو تو واہ واہ واہ. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ ہوگا کہ کسی غریب کی کوئی سنے گا ہی نہیں. پہلا کام تو یہ ہوگا. بڑے بڑے عہدے پہ دیکھیں تو الیکشن آتا نا, الیکشن اتنے بھولے بنتے ہیں کہ اپنے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں. اور جیسے الیکشن ختم ہوا اب وہ کون اور ہم کون. اور پھر کوئی کام کے لیے جائے تو پہلے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہوگا ہی نہیں, اور پھر منع نہیں کریں گے تو کام کر کے بھی نہیں دیں گے. اور زیادہ سے زیادہ ہوگا تو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں, فون کر دیتا ہوں. فون پہ بھی کام. غریب نواز نے کہا, غریب نواز سے کہا آپ صرف اسے بھیج دیتے اور یہ کہتا کہ غریب نواز نے بھیجا ہے, آپ کے نام پہ کام کر دیتا. غریب نواز نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے, میں کاغذ لکھ کر کے دیتا, چٹھی میں لکھ کر کے دیتا, اسے کہہ دیتا, یہ میرا نام لیتا, تو ضرور کام کر دیتا. لیکن میں یہاں صرف یہ مقصد لے کر کے نہیں آیا, نبی کی حدیث میری نظر کے سامنے ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی اگر کسی غریب کی مدد کے لیے ایک قدم چلے گا, اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم کے بدلے میں کئی نیکی عطا فرمائے گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, ہائے 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 ہائے. میں اگر چٹھی لکھ دیتا تو یہ ثواب نہ ملتا. کیا بات. پتا کیا چلا, غریب نواز کے آنکھوں کے سامنے نبی کی حدیثیں ہی حدیثیں دی. حضور کے کردار ہی کردار, میرے آقا تاجدار مدینہ کے اخلاق ہی اخلاق تھے. جب لوگوں نے یہ اخلاق دیکھے ہیں, یہ کردار دیکھے ہیں, تب جا کر کے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. تب جا کر کے چونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب غلام کے کردار کا حال یہ ہے تو پھر آقا کے کردار کا عالم کیا ہوگا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ غریب نواز جب اتنے رحمت دل ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا, جس کے بارے میں رب نے فرمایا رحمت للعالمین